بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نیم ارمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 2 جون سے لے کے 8 جون 2025 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ایریز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ الف لام عین یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حمل ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر سیٹرن براجمان ہے، یہیں پر نیپچون ہے اور یہیں پر وینس ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر وینس کی جو چینجنگ ہے وہ ایریز والوں کے مالی معاملات، پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں کسی حد تک بہتری لے کے آئے گی۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ایریز نہیں تو آپ کے یہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ آپ کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایریز ہیں وہ پریشان ہوں گے، ان کے ساتھ ملٹیپلس مسئلے چل رہے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر اور کلیئر کر دوں، اس ویک کے اندر جوپیٹر آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں رہے گا۔ اس نے اگلے ویک میں ہاؤس چینج کر لینا ہے، اور مرکری نے بھی ہاؤس چینج کرنا ہے۔ یہ 2 ستارے اگلے ویک میں ہاؤس چینج کر لیں گے۔ لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ سورج کا زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کے لیے ریلیشن کے حوالے سے بھی اور اندرون ممالک سفر کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا۔ سفر کرنے کا موقع ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویک کے اندر آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ قمر در عقرب ہے، جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو 7 جون سے لے کے 9 جون تک ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے مالی حوالے سے احتیاط برتنی پڑے گی، اور اپنی گھریلو معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ان معاملات میں احتیاط برتنی پڑتی ہے جو بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک ہیں۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ٹورس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سور ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 12 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس براجمان ہے، یہیں پر سیٹرن براجمان ہے اور یہیں پر نیپچون براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ ٹورس والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ٹورس ہوں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ لیکن اس ویک کے اندر ایک بڑی چینجنگ ہونے جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان کے حاکم ستارے کی، اس لیے کہ اس نے 6 جون کو آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں ہونا ہے، مطلب کہ اسینڈنٹ میں آ جانا ہے۔ جب بھی اسینڈنٹ کا مالک ستارہ اسینڈنٹ میں آتا ہے تو ملٹیپلز آپ لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہے، خاص طور پر آپ کے ذاتی مفادات پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے آپ جس مرضی فیلڈ سے ہوں۔ حالانکہ 60 کا اب یہ آپ کی شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو احتیاط تو برتنی پڑے گی، لیکن اس ٹائم آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے پہلے گھر میں آنا اور لگن کا مالک ہو کے یہ اپنے ہی لگن میں آنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کہ اب آپ جو بھی معاملہ کرنا چاہیں گے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حالانکہ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں جوپیٹر، سن اور مرکری، یہ 3 سٹارز آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہیں۔ مرکری جو ہے آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ جہاں مالی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر وہ ٹورس جو شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر رہے گا، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا۔ گھریلو معاملات میں صرف آپ کو تھوڑی احتیاط برتنی پڑے گی۔ البتہ ایک چیز میں یہاں پر آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب ہے، جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں وقتی طور پر احتیاط برتنی پڑتی ہے جو بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک ہوتے ہیں، اور اس ٹائم کے اندر کوئی ایگریمنٹ وغیرہ بھی نہ کریں، اور اپنے ریلیشن کے حوالے سے بھی احتیاط برتنی ہوگی، اس لیے کہ مون جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ لیکن
6 جون کے بعد سے آپ کے معاملات میں زیادہ تر بہتری آ رہی ہے، اس لیے کہ اسینڈنٹ کا مالک ستارہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آ رہا ہے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جوزہ ہے۔ جیمنیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر سورج براجمان ہے، یہیں پر مشتری براجمان ہے، اور یہیں پر ان کا اپنا حاکم ستارہ عطارد بھی براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ جب بھی ذائچے کے پہلے گھر کے اندر سورج ہوتا ہے یا اسینڈنٹ کا مالک ستارہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ خاص ٹائم گنا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں تو آپ کام کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے ضرور آپ کامیابی آپ کو ملے گی، اس لیے کہ ذائچے کے پہلے گھر کے اندر سورج کا ہونا اور آپ کا اپنا حاکم ستارہ ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو صرف اب کوشش کرنی پڑے گی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو رزلٹ بہتر ملے گا۔ اور ویسے بھی اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس کے اندر مریخ رہے گا، یہاں پر مون بھی آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں 2 جون کو ہوگا، لیکن مون نے 2 جون کو ہی ہاؤس چینج کر لینا ہے، ذائچے کے 4تھ ہاؤس میں چلے جانا ہے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، آپ کو اپنے ریلیشن کے حوالے سے کمیونیکیشن کے حوالے سے ذرا نرمی دکھانی ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ اگر گرم مزاج کے مالک ہیں تو آپ کو اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی ذرا نرمی کرنی ہوگی۔ البتہ ذائچے میں جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ، ذائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ وینس یہ بھی ہاؤس چینج کر رہا ہے، یہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں آ رہا ہے، اپنے ہی گھر میں آ رہا ہے۔ وہ جیمنیز جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا ابراڈ میں ہیں یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا بینکس میں ہیں یا کسی بھی خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں، ان کے معاملات بہت زیادہ سیٹل ہونے والے ہیں، اس لیے کہ ذائچے کے 12ویں گھر کا حاکم ستارہ جب بھی ذائچے کے 12ویں ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو ان معاملات میں کامیابی دیتا ہے، لیکن آپ کو اپنے اخراجات کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ کہیں انویسٹ نہ کریں تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ اس لیے کہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ بھی آئے تو اخراجات کو ذرا سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ٹیکس کے معاملات میں بھی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر مون جس وقت آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں آئے گا، یہ 4 جون کو آئے گا اور 7 جون تک آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں رہے گا۔ یہ ایک ایسا بہتر وقت ہے کہ آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ گلوکار ہیں، فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں یا سپورٹس میں ہیں یا وہ لوگ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ان کے معاملات کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صرف اور صرف اس ویک کے اندر جو قمر در عقرب ہے جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا اور 9 جون کو ختم ہوگا، اس وقت ذرا آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کر دوں، اگلے ویک کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ مرکری ہے اس نے ہاؤس چینج کر لینا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ معاملات آپ طے کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے یا کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، یا اگر آپ جاب لیس ہیں، پریشان ہیں تو اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جاب کا بھی مسئلہ آپ کا سولو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کنسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کنسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اور اے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سرطان ہے۔ کنسیرین والوں کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں سورج براجمان ہے، یہیں پر عطارد براجمان ہے، یہیں پر مشتری براجمان ہے، لیکن جو ان کا اپنا حاکم ستارہ ہے اس نے 2 جون کو ذائچے کے 3rd ہاؤس میں 2.5 دن کے لیے چلے جانا ہے۔ مون کا ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جانا آپ لوگوں کے لیے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، سیر و تفریح کے حوالے سے، میل ملاپ کے حوالے سے، آپ لوگوں کے رشتہ داروں کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ آپ کے لیے بینیفٹ ثابت ہوگا۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، یہ ذائچے کے آپ کے 1st ہاؤس، ذائچے کے 5 ہاؤس، 11th ہاؤس اور 7th ہاؤس کے ساتھ یہ بہتر نظر بنائے گا۔ اور ویسے بھی اس ویک کے اندر وینس کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل رہے گی۔ وینس جو ہے وہ ذائچے کے 11th ہاؤس میں 6 جون کو آ رہا ہے، اور یہ ذائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ، ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ۔ ذائچے کے 11th ہاؤس میں آنے کی وجہ سے
یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری لے کے آئے گا، خوشیاں لے کے آئے گا. آپ کے جو کاموں میں رکاوٹ تھی وہ آپ لوگوں کی آپ کے کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی. البتہ ذائچے کے 12 ہاؤس کے اندر سورج براجمان ہے، یہیں پر عطارد براجمان ہے اور یہیں پر مشتری براجمان ہے. لیکن اس ویک میں مشتری اور عطارد آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں رہیں گے. اگلے ویک کے اندر انہوں نے ذائچے کے 1 ہاؤس میں آ جانا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی ریمیڈی بتاتا ہوں، اس لیے کہ قمر در اقرب بھی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات اپنے ہاتھ سے ضرور نکالیں، اس لیے کہ مریخ آپ کے ذائچے کے 2 ہاؤس میں اس وقت براجمان ہے. نو ڈاؤٹ یہ ذائچے کے 2 ہاؤس میں آپ کو مالی بینیفٹ بھی دے گا، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک زوڈی کے مالک ہیں اور آپ کا ذائچے کا 2 ہاؤس کمزور ہے تو آپ کو صدقہ اور خیرات لازمی نکالنی ہے. اس لیے کہ اگر آپ بینیفٹ چاہتے ہیں، اگر آپ نے صدقہ اور خیرات نکال لی تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مریخ ہے جن لوگوں کے لیے ٹربل پیدا کر رہا ہوگا ان لوگوں کو یہ بینیفٹ بھی دیتا ہوا نظر آئے گا. اس ویک کے اندر قمر در اقرب ہے جو کہ 7 جون کو یہ ٹائم شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. 7 جون سے لے کے 9 جون تک اپنے ذاتی معاملات اور اپنے اولاد کے حوالے سے ذرا احتیاط برتیے گا. جو شادی شدہ ہے جن کی آگے سے اولاد ہے، اور وہ لوگ جو لوگ کسی طرح کا ایگزام دے رہے ہیں یا سپورٹس مین ہیں یا ادیب ہیں یا شاعر ہیں یا فنکار ہیں، ان کو بھی اس وقت ذرا تھوڑی بہت احتیاط برتنی ہوگی. البتہ آپ کا جو اسکیچ ہے اس ویک بہت زیادہ بہتر ہے، اگلے ویک اس سے زیادہ مزید بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں. کیا آپ لیو تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے. لیو والوں کے ذائچے کے 1 ہاؤس کے اندر مریخ براجمان ہے. مریخ ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بینیفٹ ثابت ہوگا. اگر آپ بائی برتھ ویک لیو نہیں، غصہ کرنے کے عادی نہیں، جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ کے لیے مریخ ذائچے کے پہلے گھر میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کی ایک خاص ریزن ہے، یہ ذائچے کے 4 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور میجر پلینٹ ہے. جب بھی یہ ذائچے کے 1 ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ دوست کے گھر میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے. آپ کی ہمت اور جرأت اور عقل مندی کی وجہ سے آپ کے زندگی کے اندر جو کافی معاملات ہیں اس کو سولو کرتا ہے. ویسے بھی ذائچے کا جو 9 ہاؤس کا جو مالک ستارہ لگن کے اندر آنا، اس کی ایک اپنی ہی خاص بات ہوتی ہے. ویسے جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ سورج ہے وہ ذائچے کے 11 ہاؤس میں ہے، امید اور خواہشات کے گھر میں ہے، اور یہیں پر مرکری اور جوپیٹر بھی ہے. لیکن ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ذائچے کے 10ویں گھر کا حاکم ستارہ وینس، ذائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ وینس، یہ اب آپ کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آ رہا ہے. 6 جون کو وینس کا ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے مالی حوالے سے بھی بہتری آئے گی، آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی، روزگار کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی. خاص طور پر وہ لیو جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لیو جن کی بتیک ہے، سلون ہے یا کپڑے کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے معاملات بہت زیادہ بہتر ہوں گے. صرف اور صرف آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ایک چیز کا اور خاص خیال رکھیے گا، اس لیے کہ اس ویک کے اندر قمر در اقرب ہے جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. 7 جون سے لے کے 9 جون تک اپنے گھریلو معاملات میں آپ کو احتیاط برتنی ہوگی. اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہیں، اگر آپ ہنر کے حوالے سے پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وینس آپ کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ان معاملات میں بھی آپ کی مدد کرے گا. اس کی ایک خاص ریزن ہے، ذائچے کا جو 3rd ہاؤس کا جو حاکم ستارہ ہے یہی ذائچے کے 10ویں گھر کا بھی حاکم ستارہ ہے، اور یہ ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا. مطلب کہ اگر آپ اب کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو آپ کا جو استاد ملے گا وہ اپنے ہی کام میں بہت زیادہ ماہر ہوگا، تو آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے. خاص طور پر وہ لیو جو فیمیل ہیں، غیر شادی شدہ، شادی اور رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مریخ آپ کے ذائچے کے 1 ہاؤس میں ہے، کوشش اپنی جاری رکھیں، انشاءاللہ بہتر جگہ آپ کا رشتہ طے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور وہ لیو جو اپنی ٹرانسپورٹ لینا چاہتے ہیں، سواری لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین وقت ہے.
وہ لیو جو کسی کارخانے کے مالک ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ظاہر ہے کہ پہلے گھر میں ہے۔ آپ کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، صرف اور صرف قمر در عقرب کے اندر کوئی بھی ایسا ضروری اور خاص کام مت کریں جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پے اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سمبلا ہے۔ ورگو والوں کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری براجمان ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے، یہیں پر جوپیٹر براجمان ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، جب بھی حاکم ستارہ زائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہوتا ہے خاص طور پر ورگو والوں کے لیے ایک بہت زیادہ بہتر وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے 10ویں ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، زائچے کے لگن کا بھی حاکم ستارہ ہے، اور زائچے کے 10ویں ہاؤس میں یہ پوزیشن میں بھی بہتری لے کے آتا ہے۔ آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی بہتری لے کے آتا ہے، مطلب کہ آپ کو ذاتی بینیفٹ ملتا ہے، آپ کے کام کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہے، مالی پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہے، روزگار کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ جو مال و دولت کا آپ کا سیارہ ہے وہ وینس ہے، وہ زائچے کے 8 ہاؤس میں اس وقت ناقص ہے، لیکن وہ بھی اس ویک کے اندر بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ہاؤس چینج کر رہا ہے، زائچے کے 8 ہاؤس سے زائچے کے 9th ہاؤس میں جا رہا ہے، اس لیے کہ زائچے کے 9th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے اور زائچے کے 2nd ہاؤس کا بھی آپ کا حاکم ستارہ وینس ہے۔ اس کا زائچے کے 9th ہاؤس میں جانا آپ لوگوں کے مالی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، قانونی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا۔ اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بہتر استاد ملتا ہوا نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ ہنر سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ ورگو جو عشق اور محبت اور رومانس کے حوالے سے پریشان ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، تو ان کے معاملات میں بھی یہ بہتری لے کے آئے گا۔ اس ویک کے اندر صرف 2 ایسے ایونٹ ہیں جس میں آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر ایک جو کہ قمر در عقرب ہے، لیکن مارچ جو آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس میں ہے، حالانکہ آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس میں یہ نیگیٹیوٹی نہیں دکھا رہا ہے، لیکن جو بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک ہیں ان لوگوں کو خاص طور پر اپنا خاص خیال رکھنا ہوگا، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی احتیاط برتنی ہوگی، کہیں بھی ویرانے والی جگہ پر سفر مت کریں، ایسے مت جائیں، کام ٹو کام جائیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مریض جو لوگ فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، خفیہ ایجنسیز میں ہیں ان کو تو بینیفٹ دے گا، لیکن جو لوگ بالکل ہٹ کے کام کرتے ہیں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ لیکن میں یہاں پر فیمیلز کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ گھر میں کچن وغیرہ کا جو کام کر رہی ہیں تو بہت زیادہ احتیاط برتیے گا، اس لیے کہ چھری چاقو لگنے کا اندیشہ ہے۔ البتہ آپ کے زائچے کے جو 2nd ہاؤس کا جو حاکم ستارہ وینس زائچے کے 9th ہاؤس میں جس وقت یہ 6 جون کو جائے گا تو مالی پوزیشن کو بھی بہتری کرے گا اور آپ کو ذاتی بینیفٹ بھی دے گا۔ آپ کو قمر در عقرب میں ذرا احتیاط برتنی ہے ریلیشن کے حوالے سے، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، اور کوئی بھی ایگریمنٹ وغیرہ اس وقت طے مت کریے گا، اس لیے کہ قمر در عقرب کا ٹائم نکلنے دیں، اس کے بعد جو بھی معاملہ طے کریں گے وہ آپ کے لیے ان فیوچر بہتر ہوگا۔ 24 نومبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ لیبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ رے تے ٹے تے توئن سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے۔ لیبرا والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ وینس براجمان ہے، یہیں پر سیٹرن براجمان ہے اور یہیں پر نیپچون ہے، لیکن اس ویک کے اندر لیبرا والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، جو ان کا حاکم ستارہ وینس ہے یہ 6 جون کو ہاؤس چینج کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر قمر نے 4 جون کو آنا اور 2.5 دن یہ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں رہے گا۔ قمر جب بھی آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی عزت و وقار کے حوالے سے، پوزیشن کے حوالے سے اور آپ کے روزگار کے حوالے سے بہتری لے کے آتا ہے، لیکن وینس کی جو چینجنگ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگی، اس لیے کہ وینس آپ کا جو حاکم ستارہ ہے یہ زائچے کے 8 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، یہ یہاں پر آپ لوگوں کے مالی حوالے سے بھی سپورٹ کرے گا، اور وہ لوگ جو لوگ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ ویسے بھی سورج کی جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہے، سورج زائچے کے 9th ہاؤس میں اس وقت قابض ہے،
یہیں پر جوپیٹر ہے اور یہیں پر مرکری ہے۔ حالانکہ مرکری اور جوپیٹر نے اگلے ویک کے اندر ہاؤس چینج کر لینا ہے، لیکن اس ویک کے اندر یہ آپ لوگوں کے لیے ابراڈ کے ٹریول کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اور قانونی معاملات کے حوالے سے ایک بہتر رول ادا کر رہے ہیں۔ البتہ پھر بھی آپ لوگوں کو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ ظاہر کہ 7th ہاؤس میں سیٹرن کا ہونا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کسی طرح کی کوئی گارنٹی نہ دیں۔ مارس آپ کے ظاہر کہ 11th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو مال اور دولت ملنے کی امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قمر در عقرب جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ 7 جون سے لے کے 9 جون تک اپنے مالی معاملات میں آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ اسکارپیو تو نہیں ہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زیز واز نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو والوں کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ ہے۔ مریخ ان لوگوں کے لیے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں بہت زیادہ مضبوط حالت میں ہے، اس لیے کہ یہ ذائچے کے 1st ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، مطلب کہ یہ لگن کا بھی مالک ہے، اور ذائچے کے 6 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ لیکن اس وقت ذائچے کے 6 ہاؤس کے اندر اور سیارگان قابض ہیں، مطلب کہ وینس، سیٹرن اور نیپچون ذائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، لیکن مریخ کی ذائچے کے 10ویں گھر کے اندر موجودگی آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ دے گی۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، مریخ جب بھی ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آتا ہے تو یہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت بھی کر رہے ہیں، تو مریخ آپ کو ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ایک بہتر پوزیشن دے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ معاملات میں اس لیے بہتری لے کے آئے گا۔ ذائچے کے 6 ہاؤس کو 120 ڈگری کی نظر سے دیکھے گا۔ اگر آپ سیاست میں ہیں یا کسی بھی فیکٹری کے مالک ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، ریت، بجری، سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو ضرور بینیفٹ ملے گا ذائچے کے 10ویں گھر میں مریخ کا ہونا۔ اور وہ لوگ بھی جو لوگ کسی بھی مشینریز کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ جہاز بنا کے بیچتے ہیں یا کسی بھی چیز کا کام کرتے ہیں، انجن کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی مریخ ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر اور سیارگان کی بات کریں، وینس نے ہاؤس چینج کرنا ہے، ذائچے کے 6 ہاؤس سے ذائچے کے 7th ہاؤس میں آنا ہے۔ یہ ذائچے کے 7th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ، ذائچے کے 12 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ، لیکن یہ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کرے گا۔ یہ سیارہ اس لیے ایکٹیو ادا کرے گا رول کہ اگر آپ پارٹنرشپ یا لائف پارٹنر کے معاملات میں پریشان ہیں تو یہ پریشانی کو دور کرے گا، یا وہ لوگ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، شادی اور رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، تو شادی اور رشتے کے حوالے سے آسانیاں پیدا کرے گا، اور وہ لوگ بھی جو لوگ عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں اور کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کو بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، مطلب کہ ہمیشہ تنہائی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک ان کی عجیب ہی مائنڈ رہتا ہے، ان کے مائنڈ کو بھی وینس جو یہ سیارہ ہے کافی حد تک فریش کرے گا، اس لیے کہ یہ آپ لوگوں کو نا امیدی سے نکال کے آپ کے اندر امید پیدا کرے گا۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کا جو ذائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ اس وقت ذائچے کے 8 ہاؤس میں ہے، یہ ذائچے کے آپ کے 8 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے مرکری، اور ذائچے کے 11th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ مرکری ہے، لیکن اس وقت یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ یہیں پر سورج بھی براجمان ہے اور یہیں پر مشتری بھی براجمان ہے۔ یہ 3 سیارگان آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں ہیں، یہ آپ کو ملٹیپلس بینیفٹ دیں گے۔ آپ لوگوں کو پارٹنرشپ سے بھی مالی بینیفٹ ملے گا، لائف پارٹنر سے بھی ملے گا، یا کسی نہ کسی کی وجہ سے آپ کو مالی بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ آپ کا جو اپنا حاکم سیارہ ہے اس کی اس وقت پوزیشن بہتر ہے، آپ کو کام کرنا چاہیے اور جتنا کام کریں گے اس سے زیادہ بینیفٹ اٹھائیں گے۔ قمر در عقرب ہے جو کہ 7 جون کو ٹائم شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ قمر در عقرب میں کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم
وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ سیجیٹیریس تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپیٹر براجمان ہے، یہیں پر مرکری ہے اور یہیں پر سورج ہے۔ لیکن سیجیٹیریس والوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشخبری ہے کہ ان کے کام کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ملازم اور ملازمت کے حوالے سے اس ویک کے اندر خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کی یہ خاص ریزن ہے کہ زائچے کے جو 5 ہاؤس کے اندر وینس قابض تھا، یہ زائچے کے 6 ہاؤس میں 6 جون کو چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی اس وقت زائچے کے 9th ہاؤس میں جو مریخ ہے ان لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ بہتر رول ادا کر رہا ہے۔ یہ زائچے کے 9th ہاؤس سے 1st ہاؤس اور 5 ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آ رہا ہے، ان کے قانونی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آ رہا ہے۔ اور خاص طور پر وہ سیجیٹیریس جو کسی بھی کارخانے کے مالک ہیں یا فوج میں ہیں یا انشورنس کمپنی میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت زیادہ ایک بہتر وقت ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں، اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں تو آپ کو اس ویک میں احتیاط بھی برتنی ہوگی۔ حالانکہ اگلے ویک کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے یہ ہاؤس چینج کر رہا ہے، یہ زائچے کے 8 ہاؤس میں چلا جائے گا۔ 8 ہاؤس میں جس وقت یہ جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہتری لے کے آئے گا، اس لیے کہ اس کو زائچے کے 8 ہاؤس میں کی شرف کی حالت میں بھی جائے گا، لیکن شرف تو اس کا آگے جا کے اگست کے مہینے میں ہوگا۔ البتہ میں اس ویک کی بات کر رہا ہوں، اس ویک کے اندر جو اور سیارگان ہیں زائچے کے 5 ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہیں۔ لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے اور آپ کا پیدائشی زائچے میں 5 ہاؤس کمزور ہے یا اس کے اپوزٹ کوئی نیگیٹو سٹار ہے تو آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی اپنے اولاد کے حوالے سے، اس لیے کہ زائچے کے 5 ہاؤس میں سیٹرن کا ہونا اور اس وقت ایکٹیو نہ ہونا، تو ایک تو مالی حوالے سے بھی احتیاط برتنی پڑے گی، اور وہ لوگ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا شعبہ بزنس میں ہیں ان کو بھی اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ حالانکہ وقت کوئی اتنا برا وقت نہیں ہے، صرف سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں گے تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ جو وینس ہے جو ہاؤس چینج کر رہا ہے یہ زائچے کے 2nd ہاؤس اور زائچے کے 10ویں گھر کو بہتر نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے مالی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا اور پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا۔ صرف اور صرف احتیاط اس لیے برتنی ہے کہ اس ویک میں جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے یہ اگلے ویک کے اندر ہاؤس چینج کر رہا ہے، ایک لو ڈگری کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے بھی احتیاط برتنی ہوگی اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہوگی۔ اور ویسے بھی اس ویک کے اندر قمر در عقرب ہے جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا اور 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کیپریکون تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف خے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ کیپریکون والوں کے زائچے کے 4th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ زحل براجمان ہے، یہیں پر وینس براجمان ہے اور یہیں پر نیپچون براجمان ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس ویک کے اندر کیپریکون والوں کے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں تو اس ویک کے اندر معاملات اس لیے زیادہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ زائچے کے جو 4th ہاؤس میں وینس ہے اس نے ہاؤس چینج کر لینا ہے، زائچے کے 5 ہاؤس میں چلے جانا ہے۔ یہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 10ویں گھر کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ جب بھی وینس زائچے کے 5 ہاؤس میں آتا ہے تو یہ عشق اور محبت رومانس کے حوالے سے، آپ کی پوزیشن کے حوالے سے، آپ لوگوں کے روزگار کے حوالے سے، پسند کی شادی کے حوالے سے بہتری لے کے آتا ہے، مطلب کہ یہ معاملات آپ کے حق میں بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ لوگوں کی قسمت بھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر وہ کیپریکون جو آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، گلوکار ہیں یا سپورٹس میں ہیں، ان لوگوں کو وینس کا زائچے کے 5 ہاؤس میں ہونا بہت زیادہ آتے ہیں۔ البتہ آپ کے زائچے کے ویسے بھی 6 ہاؤس میں سورج براجمان ہے، یہیں پر عطارد براجمان ہے اور یہیں پر مشتری براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ، زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری زائچے کے 6 ہاؤس میں ہی ہیں۔ یہ کام کے حوالے سے جہاں بہتری لے کے آ رہا ہے تو قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے بہتری لے کے آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ گولڈن ٹائم ہے۔ اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو
ہنر کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی پچھلے ویک کے اندر جو شمس اور قمر کا جو قران ہوا تھا آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں ہوا تھا، تو اگر آپ کام کی وجہ سے پریشان ہیں یا ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی کام میں بھی بہتری آئے گی اور ملازمت بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب بھی ہے۔ قمر در عقرب میں ویسے تو کوئی ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے۔ مون آپ کے ذائچے کے 7 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے، جو بائی برتھ ویک زوڈی کے مالک ہوتے ہیں ان کا پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے احتیاط برتنی پڑتی ہے، لیکن اس ویک کے اندر آپ کو گھریلو حوالے سے بھی ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے۔ ایکویریس والوں کے ذائچے کے 7 ہاؤس میں مریخ براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ مریخ ان کے ذائچے کے 7 ہاؤس میں اس وقت بہتر حالت میں ہے، لیکن خاص طور پر جو فیمیل غیر شادی شدہ ایکویریس ہیں ان کے لیے گولڈن چانس ہے شادی اور رشتے کے حوالے سے، اس لیے کہ مریخ جب بھی ذائچے کے 7 ہاؤس میں آتا ہے تو فیمیلز کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی کوئی ذاتی ٹرانسپورٹ خریدنا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں، مطلب کہ گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو مریخ کے ذائچے کے 7 ہاؤس میں ہونا یہ آپ لوگوں کے لیے نیک شگون ہے۔ البتہ ذائچے کے 3rd ہاؤس کی بات کروں گا تو ادھر سیٹرن، وینس اور نیپچون ہے۔ یہ 3 سیارگان آپ کے ذائچے کے 3رے گھر کے اندر براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ وینس کی بھی چینجنگ آپ کے جہاں گھریلو معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، وہاں پر آپ کو آپ کے قانونی حوالے سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کے ذائچے کے جو 3rd ہاؤس میں سیٹرن ہے وہ آپ لوگوں کے ریلیشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات میں کمپلیکیشنز پیدا کرے گا، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک زوڈی کے مالک نہیں تو پھر تو یہ کمپلیکیشنز آپ کے اوپر نہیں آئیں گی، لیکن جو بائی برتھ ویک زوڈی کے مالک ہیں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے۔ لیکن ذائچے کے 5 ہاؤس کی بات کروں تو یہاں پر میجر پلینٹ سورج ہے، یہیں پر جوپیٹر ہے اور یہیں پر مرکری ہے۔ یہ تینوں سیارگان آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ شوبز انڈسٹری میں ہیں، فلم تھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، شوبز بزنس میں ہیں، یا وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو لاٹری وغیرہ لے کے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر گزرے گا، اس لیے کہ اس ویک کے اندر ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری بھی ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہے، حالانکہ اس نے اگلے ویک کے اندر ہاؤس چینج کر لینا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر زیادہ تر معاملات اس لیے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو سیٹرن نے 25 مئی کو ہاؤس چینج کر لیا تھا، اور ذائچے کے اس وقت 5 ہاؤس کے اندر سورج براجمان ہے۔ سورج آپ کے کاموں میں بہتری لے کے آ رہا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی اپنے کاموں کو مزید بہتر کرنے کے لیے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس ویک کے اندر قمر در عقرب ہے جو کہ 7 جون کو شروع ہوگا، 9 جون کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے تو آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، ملازم اور ملازمت کے حوالے سے احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ 20 فروری سے لے کے 21 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائسز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ پائسز والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر سیارگان کی جو چینجنگ ہے، وہ پوزیشن ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ حد تک بہتر ہونے والی ہے۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں وینس کی، اس لیے کہ وینس اس ویک کے اندر ہاؤس چینج کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائسز والوں کو یہ ضرور بینیفٹ دے گا۔ ذائچے کا جو 3rd ہاؤس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ذائچے میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ادھر ہی ذائچے کا 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں آ جانا، جب یہ آپ کے ریلیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، کمیونیکیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، پیس آف مائنڈ لے کے آئے گا، تو یہ آپ کی ہر چیز کو بہتر کرے گا، اس لیے کہ آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس میں یہ پازیٹیوٹی لے کے آئے گا، اور جو ان لوگوں کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا ان کا بھی کام کرنے کا دل کرے گا۔ حالانکہ اس نے 6 جون کو آنا ہے اور اگلے 3-4 دن کے اندر اس نے ورکنگ شروع کر دینی ہے۔
لیکن کئی دفعہ وینس جب ہاؤس چینج کرتا ہے تو یہ فوراً بھی ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی چانس ملے کام کے حوالے سے یا کسی نہ کسی ریلیشن کے حوالے سے آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے تو آپ کو ضرور اٹھانا چاہیے. میں ایک چیز یہاں پر کلیئر کر دوں کہ زائچے کے 3rd ہاؤس سے 7th اور 11th کو بھی مضبوط نظر سے دیکھے گا. وہ پائسز جو غیر شادی شدہ ہیں یا جن کا کہیں رشتہ وغیرہ کسی نہ کسی وجہ سے بات رک گئی تھی تو دوبارہ وہ چلنا شروع ہو جائے گی, رشتہ دوبارہ اسی جگہ پر بھی طے ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سارے معاملات اچانک ہوں گے, لیکن پھر بھی آپ کو سٹرگل اس لیے کرنی پڑے گی کہ آپ کے 2nd ہاؤس میں سیٹرن ہے. سورج, عطارد اور مشتری یہ زائچے کے 4th ہاؤس میں ہی براجمان رہیں گے, لیکن یہ ملے جلے اثرات دے رہے ہیں. اگر آپ کے پیدائشی زائچے کے 4th ہاؤس میں سیٹرن اور مارس نہیں تو اس وقت سورج, عطارد اور مشتری یہ آپ کو پھر بینیفٹ دیں گے. یہ آپ کے گھریلو حوالے سے بھی بہتری لے کے آئیں گے, پارٹنرشپ لائف پارٹنر کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئیں گے, اور آپ کے کام کا نتیجہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن وینس جو ہاؤس چینج کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو بھی بینیفٹ دے گا جو فنکار ہیں, گلوکار ہیں, آرٹسٹ ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, یا وہ لوگ جو لوگ جولرس کا کام کرتے ہیں, بتیک ہے, سلون ہے, ان لوگوں کو بھی یہ بینیفٹ دے گا. اس لیے کہ وینس زائچے کے 3rd ہاؤس میں آپ کو ملٹیپلس بینیفٹس دے گا, اور یہاں پر یہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا. آپ کو ٹائم بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنا حصار خود بھی توڑنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ اپنی جگہ پیدائش سے نکل کے کام کرتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ کسی کو ملنے بھی جاتے ہیں, تو آپ کی ذات کو اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بینیفٹ ملے گا. ہاں, وہ پائسز جو بہت زیادہ پریشان ہیں, جن کے معاملات نہیں بہتر ہو سک رہے, ان کو چاہیے اپنا پیدائشی زائچہ بنوائیں اور اپنی ریمیڈیز کریں, اور اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے بھی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. میری اس ویڈیو کو شیئر, لائک, کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.